آج یہ سارا کوئی اجاگر کرو غدیر کے جڑے نس جاندے سن وہ بھی نبی دے جلد ہوتے مہربانی ہے وقت نہیں یہ تو نس جانا ہے غدیر ہے نبی نے نسل نہیں دیتا جڑے پیچھے سنا کیا نال اگے ہن واپس تو معذرت کے ساتھ ساڈے کلام گسانا کرو میں داخل سب تو پہلی گل تو میں اور سارے مبارکباد پیش کرنا مبارک بہت بالا گزارش آج خوشیوں سرکار سامنے تین کتابیں ہیں میں بات میں پڑھوں گا تین کتابیں ہیں شواہد النبوہ مدارج النبوہ امام المجاہدین اس میں لکھا ہوا ہے کہ معذرت کے ساتھ سید ہونے کی کیا سامنے آپ پانچ بات کر رہا ہوں کبھی بھی ممبر پہ یہ نہیں کہنا کہ نبی کا دانت شہید ہوا کیوں اگر دانت شہید ہو گیا تو نبوت میں نقص آ جائے جس میں نقص ہو وہ نبی نہیں ہوتا جس میں نقص ہو وہ نبی نہیں ہوتا ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی نقصی ہے اس نے دعویٰ کیا نا اس نے کہا کہ میں نبی ہوں یعنی خلافت چلا لی کہ نبوت کا ہو اس نے کہا کہ نبی ختم ہوئے نبوت ختم نہیں ہوئی نبی پہ یہ نقص آ جائے گا جس میں نقص ہو وہ نبی نہیں ہوگا دانت شہید نہیں زخمی ہوا تین خلاف پیدا اور زیادہ نمائش ہو نمایاں نظر آیا کتنا معلوم کے ساتھ زخمی نہیں یہ زخمی ہوا ہے شہید نہیں ہوا ابھی یہ میں ہوں سامنے ہوں میرا یہ بازو ہے ہاتھ ہے انگلی ہے یہ ہے میرا جز اگر میرے ساتھ یہ جز علیحدہ کر دو تو یہ جز ہے میں کل ہوں یہ جز جدا ہو جائے گا لیکن کل میں نقص ہوگا میں عام بندہ ہوں میرے اندر اگر نقص آ جائے تو میرا کل اس جز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو نبی کائنات کے لیے رحمت کائنات کا سربراہ ہادی و مہدی تین کتابوں کا شواہد النبوہ مدارج النبوہ اور امام المجاہدین سرکار کا دانت شہید نہیں ہوا صرف زخمی ہوا درود پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فہذا علی حدیث آپ نے بھی سنی ہوئی ہے میں نے بھی سنی ہے اور سورہ مائدہ کی آیت ہے پہلے پڑھ رہے تھے تو الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم اگر ایک ایک حرف کی گرامر میں جاؤں گا تو بہت زیادہ وقت ہے الیوم خاص کر آج کل اکملت مکمل ہو گیا کیا دینکم قبلہ بیٹھے ہیں ترجمہ غلط ہو ذمہ دار دو مولوی بیٹھے ہیں میں تو بس علماء کا غلام ہوں ان کے نالائق بردار ترجمہ غلط ہو ذمہ دار اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم اے نبی تیرا دین تیرے لیے آج مکمل ہوا تیرا دین تیرے لیے ترجمہ غلط ہو مجھے ابھی قرآن لے ہاں
تیرا دین تیرے لیے آج مکمل ہوا۔ اب بھی پوچھتے ہو علی کسے کہتے ہیں؟ جب کائنات کا سردار اس کا دین علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ میری نماز، تیرا روزہ، تیرا حج، تیرا زکوٰۃ علی کے بغیر کیسے؟ من کن تو مولا ہو فہذا علی بن مولا۔ من یہ استعمال ہوتا ہے ظاہر کے لیے، دو علامات، یہ ظاہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ من کن تو، اب یہ جو کن تو ہے نا، اس میں ایک راز ہے۔ کیا یہ لفظ کن تو جو ہے، کن نہیں، کن تو، یہ ماضی، حال، مستقبل تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نبی کہتا ہے جس کا مولا میں تھا، ہوں گا۔ جس کا مولا میں تھا، ہوں گا، یعنی آج کے بعد بھی جتنے بھی آئیں گے میں ان کا مولا تھا، ہوں، رہوں گا۔ تو جس کا میں مولا تھا، علی اس کا مولا تھا۔ جس کا مولا ہوں، اس کا مولا ہے۔ جس کا مولا رہوں گا، اس کا مولا رہے گا۔ اب مجھے صرف یہ بتاؤ، غدیر خم میں جب نبی نے کہا تھا عدلوں کو پیچھے، پچھلوں کو ساتھ ملاؤ، میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، ایک وقت وہ بھی تھا، آپ نے احد میں کہا تھا پیغام پہنچاؤ، واپس آؤ، کوئی نہ آیا۔ اب یہاں پہ کھڑے ہو کر، اب کتاب کا نام ہے سنن نسائی مناقب مرتضوی، اس میں لکھا ہوا ہے نبی نے جو پلان اتار کر ممبر بنایا تھا، وہ ممبر صرف ان لوگوں کے اونٹوں کا تھا جو جنگ سے بھاگ جاتے تھے۔ قدیر والا ماحول تو بھائی میں نے صرف 5 منٹ اور، ٹھیک ہے جی؟ موڑ کے کنر کا بھی آپ ہی بننا یعنی نبی نے پلان اتارے۔ بھی دیکھیں مسجد نبی میں سرکار، ہم نے پڑھا ہے میں لکھا ہوا کتابوں میں کہ سرکار ایک کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ ایک لڑکا کھڑے ہوتے تھے، پھر ایک عورت نے ایک ممبر بنا کے پیش کیا، علماء نے ممبر، وہ کھجور کا تنا روتا تھا، سرکار اس کی آواز سنتے تھے۔ کہا کیوں روتے ہو؟ کہا آپ کی طرح۔ کہا کیوں؟ کہا آپ میرے ساتھ ٹیک لگاتے تھے، مجھے سکون ملتا تھا، اب آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں، مجھے سکون نہیں ہے۔ سرکار نے کہا اٹھ، اشارہ کیا اٹھ اور جنت میں جا، زمین سے جنت، کتابوں میں لکھا ہوا۔ اچھا سرکار نے ممبر، وہ عورت نے ممبر پیش کیا، سرکار ممبر پہ بیٹھے، ممبر تو بن گیا۔ اب سرکار آپ کہہ دیتے وہ تخت بلقیس جس کے پاس صرف تھوڑا سا علم تھا وہ بلا لیا، آپ اشارہ کرتے، وہ مسجد والا ممبر آ نہیں سکتا تھا۔ رہی ہے میں لالا لالا مچاوا تو پھر ہی تھی بولو گے، ایسا بھی بلا سننا چاہیے۔ سرکار بلا سکتے تھے، نہیں بلایا۔ کیوں؟ میں یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں شوبل والی کہ جشن نہ پڑھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ جشن منانے کے لیے ہوتا ہے، عید منانے کے لیے ہوتی ہے۔ بھائی دیکھیں رمضان ختم ہوا، رمضان مکمل ہوا، عید کی قربانی قبول ہو گئی، مکمل ہو گئی، عید ہو گئی۔ تو جب دین مکمل ہو، پالان کیوں اتروائے؟ بھئی پالان اتروائے، پھر اس پہ اوپر کھڑے ہوئے، پھر اعلان کیا
بھائی ابھی دیکھیں یہ کرسی رکھی آپ نے کرنا ہے، آپ نے کہا جی حدیث شریف سب تقریر کریں، میں نے کیا کیا، میں نے کہا قرآن شریف نہیں، یہ اٹھائیں، کیوں، پنکھا لائیں رکھیں ادھر، پنکھے کے اوپر بیٹھ کے تقریر کروں، انہوں نے آنسر کر دیا۔ بھائی نبی کا اس میں راز تھا، کیوں، نبی نے پالان اتروایا تھا اونٹوں سے، اور عرب میں تھے اونٹ، نبی نے کہا جب بھی کوئی اونٹ پر پلان کو دیکھے گا علی کو یاد کرے گا۔ پلان کا ممبر بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی جہاں بھی پلان دیکھے علی کی ولایت کو یاد کرے۔ سرکار نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب نبی تو ہے مولا، علی بھی مولا ہو گئے، اب قرآن سے پوچھیں کہ نبی کس کا مولا ہے، تو قرآن میں سورہ بقرہ میں، آیت نہیں پڑھوں گا ترجمہ پڑھتا ہوں، حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم انبیاء سے اقرار لے رہے تھے کہ تمہیں نبوتیں کیوں دی گئی، یہ ہے نا؟ اچھا سرکار یاد کرو وہ وقت جب ہم انبیاء کو کہہ رہے تھے تمہارے آخر میں ایک مصدق نبی آئے گا، تم سب نے اس پر ایمان لانا ہے، وقت آنے پر اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ جب سب نے اقرار قالوا اقررنا، اقرار کرتے ہو، اقرار تم، سب متفق ہو گئے، متفق ہونے کے بعد اللہ نے کہا اچھا تو پھر اس پہ گواہ بھی ہو جاؤ، گواہ بھی ہو جاؤ، سب گواہ ہو گئے۔ اللہ نے کہا اب اگر کوئی یہ اقرار کر کے ایمان لا کے کوئی پھر گیا، نبوتیں کھینچ لوں گا، فاسق بنا دوں گا، نبوتیں کھینچ لوں گا یعنی چھین لوں گا، فاسق بنا دوں گا۔ اب اللہ نے انبیاء کو دھمکی لگائی کہ اگر تم نبی میرے محمد پر ایمان لا کے پھرے تمہیں فاسق بنا دوں گا۔ اب سب انبیاء کی نبوتیں ٹکی ہوئی ہے محمد مصطفیٰ پر، اور اسی محمد کو اللہ کہتا ہے اگر یہ پیغام نہ پہنچایا رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اچھا آگے اللہ کیا کہتا ہے، پہنچا جو تیرے رب کی طرف سے آیا پیغام پہنچا۔ آگے اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ جانتا تھا کہ جب علی مولا بنے گا کچھ شریر شرارتیں کریں گے، کچھ شریر شرارتیں کریں گے۔ اللہ نے کہا میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میں نے آج تک سنا تھا کہ کافر وہ ہے جو محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا، لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو بھی شرارت کرنے والا شریر ہوگا اسے اللہ ہدایت دے گا، کیونکہ وہ کافر ہے۔ تو پتہ چلا چاہے علی کا دشمن ہو یا محمد کا، لباس اسلام میں بھی ہو تو وہ کافر ہے، لباس اسلام میں بھی ہو تب بھی کافر ہے۔ یعنی نبی نے کہا میں مولا، علی مولا۔ اب محمد ہے نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، اسماعیل کا مولا، موسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا۔ اچھا کہوں پھر بات، یاران نبی بھی موجود تھے، ابو بکر کا بھی مولا، عمر کا بھی مولا، عثمان کا بھی مولا۔ اب مجھے صرف یہ بتاؤ، کتاب کا نام ہے سنن النسائی مناقب مرتضوی، دوسری کتاب ہے امام المجاہدین ریٹائرڈ ڈی ایس پی جناب نظر الحسن نظر آف شیخ پورا، وہ لکھتا ہے کہ جب نبی نے علی کے مولا ہونے کا اعلان کیا، حضرت عمر آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ سب سے پہلی بیعت عمر کی ہوگی۔ یہ سب بیٹھے، سب سے پہلی بیعت عمر کرے گا۔ اب سب سے پہلا ہاتھ
جو بیعت کے لیے بڑھا وہ حضرت عمر کا تھا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عمر علی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ علی مولا ہے. علی مولا ہے. تو کسی نے پوچھا حضرت عمر سے کہ آپ نے سب سے پہلے بیعت کا اقرار کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں، سنن نسائی میں بھی لکھا ہو، کہتے ہیں تمہیں بتاؤں کہ میں نے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کیوں کی؟ کہا بتائیں. کہا میں نے نبی سے سنا ہے علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. کہا اب کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ، یعنی اب پتا چلا بقول حضرت عمر وہ بیعت جو تھی وہ علی کی نہیں تھی. وہ تو نبی بتا رہا، اللہ نے کہا تھا نا پہنچا وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے ہے. اس کا مطلب ہے اللہ چاہتا تھا کہ دنیا ید اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرے. اب بیعت عمر پوچھا گیا الریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ، اس میں لکھا ہوا ہے ایک بندہ طواف کعبہ کے دوران مڑ مڑ کے عورتوں کو دیکھے. علی بادشاہ نے منع کیا، بازا. اس نے پھر دیکھا، علی نے پھر کہا بازا. اس نے پھر دیکھا، اسی نے جیسے کسی مذہب کا علی بادشاہ نے تھپڑ مارا. یہ دوڑتا ہوا اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر تھے، دوڑ کے کہا اے عمر میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کر. کہا کیا ہوا؟ کہا علی نے تھپڑ مارا. حضرت عمر نے کہاں پہ؟ کہا یہاں پہ. حضرت عمر نے دوسرا ہاتھ یہاں پہ. بات شرم نہیں آتی؟ کہتا کیسے، کس بات کی شرم؟ حضرت عمر کہتا ہے تجھے شرم آنی چاہیے. عین اللہ نے جرم کرتے دیکھا، ید اللہ نے تھپڑ مارا. عین اللہ نے جرم کرتے دیکھا، ید اللہ نے تھپڑ مارا. بقول حضرت عمر وہ جو بیعت تھی مولا ہونے کی وہ علی کی نہیں تھی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے علی کا ہاتھ ظاہری طور پہ تھا لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ تھا، ید اللہ تھا. میں نے ید اللہ پہ بیعت کی. اب بھی پوچھتے ہو کہ نشان نبی میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے علی وہ ہے جو یاروں کا بھی مولا، یاروں کا بھی مولا. اب ابو بکر کا بھی مولا، عمر کا بھی مولا، عثمان کا بھی مولا. اب میں ایک بات یہاں پہ کہتا ہوں تو دعائے خیر. اب مجھے یہ بتائیں بیعت تو ہو گئی. سب سے پہلے اب وہی میں مجمع کھڑا ہے، پیچھے والے کو آگے بلائے، آگے والے کو پیچھے بلائے. پھر اعلان کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ جو آگے گئے تھے ان کو پیغام پہنچا دیتے، علی کو میں نے مولا بنا دیا. کہا نہیں، جو پیچھے تھے ان کو ساتھ ملا. اس کی وجہ کیا تھی؟ بتاؤں وجہ. ایک تھا جس نے عذاب مانگا، قبلہ سے بھی پڑھ رہے تھے. ایک تھا جس نے کہا اے محمد اگر تم نے علی کو اس کی مرضی سے بھی مولا بنایا ہے، میں نہیں مانتا، اگر اس نے بنایا ہے اسے کہ عذاب بھیج. اللہ نے آگ کا شعلہ بھیجا، جلا دیا، جل کے رہا. یعنی اس نے کیا کہا؟ اس سے پوچھا سرکار نے کہ تو اس چیز پہ تو اس کا انحراف کیوں کرتا؟ اس نے کہا اس لیے کہ علی مجھ جیسا ہے. اس پہ بھی لعنت، عذاب آ گیا. نبی نے یہی سمجھایا جو پیچھے تھے وہ ہم جیسا سمجھتے تھے. یار آخری فکرہ ہے، جو پیچھے تھے وہ کہتے تھے ہم جیسا. نبی کا مقصد یہ نہیں تھا جو پیچھے تھے ان کو ملاؤ، نہیں، جو بھی پیچھے رہ گیا ذہنی طور پہ پیچھے رہ گیا، یعنی جو کہتا تھا علی ہم جیسا، نبی نے کہا اسے ساتھ ملاؤ، جو آگے تھے ان کو پیچھے بلاؤ. کہا کیوں؟ جب حضرت عمر نے بیعت کی تھی وہاں پہ ایک نصرانی تھا، اس نے دیکھا، اس نے حضرت عمر کا فکر سنے. کتاب کا نام ہے سنن نسائی مناقب مرتضی، اس میں لکھا ہوا ہے، اگر نہ لکھا ہو مجرم ہوں.
اس میں لکھا اس بندے نے دیکھا نصرانی ہے کہ علی کے ہاتھ میں بیعت ہو رہی ہے، تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ ید اللہ ہے۔ اس نے غور کرنا شروع کر دیا، اتنا غور کیا، اتنا غور کیا، ایک دن کہتا ہے تو اللہ ہے، تو اللہ ہے۔ علی نے قتل کیا، نہیں اللہ، پھر زندہ کیا، کہا اب یقین ہو گیا کہ تو ہی اللہ ہے، پھر قتل کیا۔ آپ نے علماء سے سنا ہے 70 مرتبہ یا 72 مرتبہ اس کو قتل کیا، جس کو آپ نصاری بولتے ہیں، نصیر بن عبداللہ یہودی نصرانی تھا وہ، اس کے بعد یعنی جو آگے تھے ان کو پیچھے بلایا ذہنی طور پہ، جو ذہنی طور پہ آگے، یعنی جو ذہنی طور پہ علی کو وہ مانے اس کو بھی پیچھے بلاؤ، جو علی کو اپنے جیسا کہ اسے ساتھ ملا اور کہو علی کل بھی مولا تھا، علی آج بھی مولا ہے، علی قیامت تک مولا رہے گا، علی ہر کیفیت میں مولا، جنگ میں ہو تب مولا، رز میں ہو تب مولا، بزم میں ہو تب مولا، گھر میں ہو تب مولا، جنت میں ہو تب مولا، نجف میں ہو تب مولا، خیبر میں ہو تب مولا، احد میں ہو تب مولا، بدر میں ہو تب مولا، کسی کے کندھوں پہ سوار ہو تب مولا، کسی کے ہاتھوں پہ آئے تب مولا، یہ کعبہ میں آئے تب مولا، نبی کے ہاتھوں پہ آئے تب مولا، نبی علی ہر کیفیت میں مولا، لہذا علی ولی اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ علی کو مولا مانے، کیوں؟ جس نے کہا کہ ہم جیسا وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوا، جس نے اللہ کہا وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوا۔ علی کل بھی مولا تھا، علی آج بھی مولا ہے، علی قیامت تک مولا ہے۔ دعا ہے کہ مالک ہماری اس کلی سی باتیں چھوٹی باتیں فرمائے، ہمارے گناہ سے